أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد، ناظرین کرام، خلاصہ مضامین قرآن کے سلسلے میں آج ہمارا 15واں پروگرام ہے، اور اسی مناسبت سے آج انشاءاللہ ہم 15ویں پارے کے مضامین کا جائزہ لیں گے۔ اس 15ویں پارے کے اندر سورہ بنی اسرائیل ہے، اور جس کو سورۃ الاسراء بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ حصہ سورۃ الکہف کا شامل ہے۔ سورہ بنی اسرائیل، ناظرین کرام، اس کا نزول مکی دور کے بالکل آخری مہینوں کے اندر ہوا، اور اس کی پہلی ہی آیت میں جس واقعے کا ذکر ہے، یعنی واقعہ معراج کا، اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ یہ کب پیش آیا۔ اس کے بارے میں رحمۃ للعالمین کے اندر علامہ سید سلیمان منصور پوری نے یہ موقف اختیار کیا ہے مختلف روایات کی روشنی میں کہ یہ 27 رجب 10 سن نبوی کو واقعہ پیش آیا تھا۔ دیگر روایات میں اس کے علاوہ بھی تاریخوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے بارے میں علامہ ابن حجر عسقلانی نے 10 اقوال کا ذکر کیا ہے کہ معراج کا واقعہ کب پیش آیا۔ علامہ صفی الرحمن مبارک پوری نے اپنی کتاب الرحیق المختوم کے اندر اس واقعے کے حوالے سے مختلف 6 اقوال نقل کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا ہے کہ 27 رجب 10 سن نبوی واقعہ معراج کی تاریخ نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات متفق علیہ ہے اور مسلمہ طور پر ثابت شدہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، اور حضرت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال جو تھا وہ رمضان 10 سن نبوی میں ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ جب بھی ہوا ہو یا رمضان کے بعد ہوا ہے، تو اس کے بارے میں یہ بھی قول ہے کہ واقعہ معراج رجب نہیں بلکہ رمضان میں پیش آیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ محرم میں پیش آیا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ربیع الاول میں پیش آیا، اور یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت فرما جانے سے محض 1 سال قبل، یعنی نبوت کے 12ویں سال پیش آیا۔ واللہ اعلم یہ واقعہ 10ویں، 11ویں یا 12ویں سال پیش آیا ہو، بہرحال سورہ بنی اسرائیل کا جو زمانہ نزول ہے یہ بالکل آخری دور ہے مکے کا، اور یا یوں سمجھیے کہ یہ بالکل ہجرت کا جو زمانہ تھا اس دور میں، اور مکی دور کے حالات پر تبصرہ بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو مدینہ کے اندر ریاست بننے جا رہی تھی اس میں اسلامی حکومت کے قیام کے لیے رہنما اصول بھی اس کے اندر بیان فرمائے گئے ہیں۔ تو جو پہلی آیت میں واقعہ بیان ہوا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اس واقعے کے بارے میں ناظرین کرام مختلف روایات ہیں، اور میں ان کا خلاصہ پیش کر دیتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں یا ام ہانی کے گھر میں سوئے ہوئے تھے، آپ کو وہاں سے جگایا گیا اور کعبہ کے پاس لا کے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، اس کو آب زمزم سے دھویا گیا، اور دوبارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ویسے آپ کا سینہ مبارک جو ہے بند کر دیا گیا، اور پھر آپ کو گویا یہ علم و حکمت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک تیار کیا گیا تھا، اس کی تیاری کی گئی تھی۔ اور یہ شق صدر کا جو واقعہ ہے ناظرین کرام، یہ بھی ایک دفعہ پیش نہیں آیا، اس کے بھی متعدد واقعات سیرت کے اندر ملتے ہیں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصیٰ لے جایا گیا، وہاں آپ نے انبیاء اور رسول کی امامت فرمائی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7 آسمانوں کا سیر کروایا گیا،
اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے بھی آگے گئے اور اتنی بلندی اور اتنا عروج نصیب ہوا کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے ان قلموں کے چلنے کی آواز بھی سنی جو ان فرشتوں کے قلموں کی آواز تھی جو اللہ کے احکام لکھ رہے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام جاری ہو رہے تھے اور فرشتے جو لکھ رہے تھے ان قلموں کے چلنے کی آواز بھی میں نے سنی۔ یہ معراج اور اسراء کا واقعہ ہے۔ اس میں جو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کا سفر ہے اس کو اسراء کہا جاتا ہے، اور پھر مسجد اقصیٰ سے لے کر 7ویں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا سے اوپر تک کا جو سفر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سیر کروایا گیا اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر مختلف واقعات بیان ہوئے ہیں روایات کے اندر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ تمثیلی انداز میں مختلف سزائیں بھی دیکھیں اور مختلف اجر بھی دیکھے جو امت کو دیے جا رہے تھے، بعض نیک اعمال پر اجر اور بعض برے اعمال کے اوپر سزائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمثیلی انداز میں دکھائی گئیں۔ آپ نے پورا سیر کیا، انبیاء اکرام سے ملاقاتیں بھی کیں، اور 7 آسمانوں پہ جتنے انبیاء اکرام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، ہر نبی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی بھی دی اور آپ کو سلام بھی پیش کیا۔ ناظرین کرام، اس سارے محیر العقول واقعے کی وجہ کیا تھی؟ یعنی ایسا واقعہ جس کے سامنے عقل دنگ رہ جائے، زمان و مکان کے پیمانے ختم ہو جائیں اور کوئی شخص یہ سمجھ نہیں سکتا، اور ہماری عقل میں اور سائنس کی میزان میں یہ واقعہ پورا اتر نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ ایک معجزہ ہے، اور معجزہ کا مطلب ہوتا ہے عاجز کر دینے والی چیز، اور معجزات کی دنیا میں بھی، معجزات کے میدان میں بھی یہ معجزہ ایک غیر معمولی معجزہ ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ انسانی عقل میں کیسے آ سکتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا تھا، اور اس میں کیا حکمت کار فرما تھی؟ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، کہ یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم اپنے بندے کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھائیں، اور ظاہر نشانیاں دکھائیں بھی، مختلف عذاب و ثواب بھی دیکھا اور سیر بھی کیا، اور یہ ساری گویا دلائل حقیقت کا مشاہدہ کروانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معراج کا بنیادی فلسفہ اور حکمت تھا۔ لیکن سوچنے کی بات ہے ناظرین کرام کہ اگر اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلائل حقیقت کا مشاہدہ کرانا ہی مقصود تھا، تو اس کے بارے میں آپ ذرا غور فرمائیے کہ مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے معراج سے، اور اگلے دن مشرکین مکہ نے اس پر شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور چونکہ اس میں مسجد اقصیٰ کی سیر کا بھی ذکر تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمومی زندگی میں مسجد اقصیٰ نہیں دیکھی تھی، اور اہل مکہ میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے مسجد اقصیٰ دیکھی ہوئی تھی، تو لوگوں نے مسجد اقصیٰ کے بارے میں سوالات کرنے شروع کر دیے کہ اس کے دروازے کتنے ہیں، اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں۔ تو مسند احمد کی روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ان کے جواب دینے میں کچھ دقت پیش آئی۔ ظاہر ہے آدمی ایک دفعہ کسی جگہ سے ہو کے آئے تو ضروری تو نہیں کہ اس کے سارے کھڑکیاں دروازے آدمی گن کے آئے، یا ستون کتنے ہیں وہ گن کے آئے، تو یہ کسی کی گنتی یاد نہ رہنا اس بات کی دلیل ہرگز نہیں ہے کہ وہ وہاں سے ہو کے نہیں آیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ دقت پیش آئی ان کے سوالات کے جواب میں، تو اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ میرے سامنے لا کے کھڑی کر دی، اور میں ادھر سے دیکھتا جاتا تھا اور ان کے جواب دیتا جاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا ناظرین، اگر لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا صرف مقصد ہوتا کہ دلائل حقیقت کا مشاہدہ کروانا تھا، تو یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں موجودگی کے دوران بھی کروایا جا سکتا تھا، جیسا کہ مسجد اقصیٰ کو مکہ میں لا کر دکھانے والے واقعے سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو پھر کیا مطلب تھا، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد اور اس کی حکمت اور اس کا فلسفہ پہلے فقرے میں جو پہلی آیت ہے اسی کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرما دیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ وہ پاک ذات ہے۔ اور یہ جو سبحان کا کلمہ ہے ناظرین کرام، یہ اہل عرب حیرت اور استعجاب کے لیے بھی بولتے تھے۔ ویسے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اللہ کریم، وہ ذات بڑی پاک ہے، لیکن یہ حیرت و استعجاب کے لیے بولا جاتا ہے کہ سبحان الذی، کتنی حیرت کی بات ہے، بڑی پاک ہے وہ ذات، اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، کہ وہ اپنے بندے کو لے گئی۔ یہ جو لفظ عبد ہے اس کے اندر پورا فلسفہ موجود ہے کہ اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج کیوں کروایا۔
عبد کا معنی ہے غلام، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدیت کا ماڈل تھے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ جو شخص دنیا میں عبدیت کا ماڈل ہوتا ہے اس کا معراج بھی ساری کائنات انسانی میں ایک ماڈل ہوتا ہے۔ جو شخص عبدیت میں انتہا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی عطا کی انتہا فرما دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں عبدیت کا ماڈل تھے۔ جب اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ کے تو اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں، آپ راتوں کو اتنی محنت کیوں کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا افلا اکون عبدا شکورا، کہ اے عائشہ اگر میں اس طرح سے محنت کر کے نہ دکھاؤں تو لوگوں کو کون بتائے گا کہ اللہ کا شکر گزار بندہ کیسا ہوتا ہے، میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے نہ دکھاؤں۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدیت کا ماڈل ہیں، اور پھر اسی عبدیت میں وہ بات بھی شامل ہے کہ جب اللہ کریم نے وحی فرمائی فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اس میں بھی لفظ عبد کا تعلق ہے کہ پھر وہاں جا کے جو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، اور وحی کیا فرمائی، وہاں سے سب سے بڑا جو تحفہ ملا معراج کی رات وہ نماز ہے، اور نماز کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، گویا مومنوں کو اگر معراج حاصل ہو سکتا ہے تو وہ تحفہ بھی معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ اور عبدیت کا ماڈل بننے کے لیے جو ابتدا ہے وہ بھی نماز ہے، انتہا بھی نماز ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جب کوئی شخص نماز شروع کرتا ہے تو اس کو نماز پڑھنی مشکل لگتی ہے، اور جب کوئی شخص عبدیت میں اعلیٰ مقام حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے نماز چھوڑنا مشکل ہو جاتی ہے۔ ابتدا بھی یہی ہے اور انتہا بھی یہی ہے، اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ انسان اپنے اللہ سے اس وقت قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ گویا اللہ کا قرب بھی حاصل ہو گیا نماز میں، معراج بھی حاصل ہو گئی، اور جتنی روحانی طور پر عروج اور بلندیاں انسان کو حاصل ہو سکتی ہیں وہ ساری کی ساری نماز کے اندر موجود ہیں، اور یہ تحفہ معراج ہے۔ گویا امتی اگر اللہ کا وہ قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا لمبا سفر طے کرنے کے بعد حاصل ہوا، اگر امتی ایسا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنی پیشانی جو ہے وہ اللہ کے دربار میں زمین پر رکھ دیں، اللہ تعالیٰ ان کو وہ معراج عطا فرما دے گا، اور لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بھی عروج حاصل کر لے گی۔ اس کے بعد ناظرین کرام بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اور بنی اسرائیل کی تاریخی سرکشی اور ان کی تاریخی تباہی کا ذکر ہے۔ قرآن پاک بیان فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں ان کے لیے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ تم 2 دفعہ ان کے ساتھ ان کے بارے میں اللہ کریم نے تورات کے اندر یہ فرمایا تھا 2 دفعہ تم فساد پھیلاؤ گے اور 2 دفعہ ہی تم سرکشی کرو گے۔ اور ظاہر ہے کہ جو قوم سرکشی کرتی ہے اور فساد پھیلاتی ہے تو پھر اس کا نتیجہ آخرت میں تو برا نکلنا ہی ہے، دنیا میں بھی اس کا برا نتیجہ نکلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جو تاریخی تباہی ہے اس کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ 2 ہی دفعہ ہوئی۔ پہلی دفعہ یہ واقعہ اس وقت ہوا جب حضرت شعیہ علیہ السلام یا حضرت ارمیہ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے انبیاء تھے، بنی اسرائیل نے ان کی نافرمانی بھی کی، ان کو قتل بھی کر دیا، اور انتہا درجے کی معصیت میں مبتلا ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بخت نصر کی شکل میں جو ہے ایک تباہی مسلط کر دی، اور اس نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ان کے بستیوں کو الٹا کے رکھ دیا اور ان کو تہہ کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ جو ہے وہ اٹھا دیا اور فرمایا ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر غلبہ ان کو عطا فرما دیا، وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا، اللہ تعالیٰ نے افرادی قوت بھی عطا فرما دی اور ان کو پھر سے دنیاوی مال و اسباب عطا فرما دیے۔ اور اس کے بعد پھر دوسری تباہی کا ذکر ہے کہ غیر مسلم حکمرانوں کا تسلط ایک دفعہ پھر ان کے اوپر ہوا، اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ انہوں نے ایک دفعہ پھر جب حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی قتل کے درپے تھے، اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ٹائٹس رومی کی شکل میں ایک عذاب مسلط کیا، اور اس نے ایک دفعہ پھر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ تو فرمایا اس میں سبق کیا ہے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھا کرو گے
تو اس اچھائی کا جو اجر ہے وہ تمہیں اپنی ذات کے لیے ملے گا، اس کا فائدہ تمہیں اپنی ذات کے لیے ہوگا۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر کوئی شخص یا کوئی قوم جو ہے وہ برائی میں مبتلا ہو جاتی ہے تو اس برائی کا بھی نقصان اس کو اپنی ذات کو ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام آیت نمبر 9 میں فرمایا گیا کہ قرآن پاک جو ہے سرچشمہ ہدایت ہے، اور قرآنی ہدایت ہر اس شخص کو ملتی ہے جو ایمان بھی رکھے اور پھر اعمال صالحہ بھی کرے، یعنی اپنا کردار بنائے۔ فرمایا اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی فرماتا ہے، اس ہدایت کی راہ پر لے جاتا ہے جس سے سیدھی راہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی، جو بالکل عین سیدھی راہ ہے۔ اور مومن ایسے ایمان والوں کو خوشخبری دیتا ہے جو کردار بھی بناتے ہیں کہ ان لہم اجرا کبیرہ، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ گویا قرآنی ہدایت کے پیچھے جو شخص بھی چلے گا اور اپنا کردار قرآن پاک کی لائی ہوئی ہدایت کے مطابق بنائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کا بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد ناظرین کرام اللہ تعالیٰ نے اس اصول اور قانون کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جب بھی قوموں کی تباہی آتی ہے وہ ہمیشہ عیش پرست حکمرانوں اور بگڑے نوابوں کے ذریعے سے آتی ہے۔ فرمایا کہ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم ارادہ کرتے ہیں کسی بستی کو ہلاک کرنے کا تو اس کے جو حکمران طبقہ ہے، جو عمراء ہوتے ہیں، طبقہ عمراء، وہ انتہائی عیاشی اور اللہ تعالیٰ کی معصیت میں اور فساد پھیلانے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر عوام بھی ان کی تقلید کرتے ہیں۔ عوام تو کل انعام ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ عمراء کے پیچھے، الناس علی دین ملوکہم، اپنے بادشاہوں کے پیچھے چلتے ہیں، اور یوں قومیں جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ گویا جب کسی قوم کے بگڑے نواب اور ان کا عیش پرست طبقہ اور جو طبقہ عمراء ہے وہ بے حیائیوں میں اور برائیوں میں مبتلا ہو جائے اور کرپشن کی انتہا کر دے، تو قوم کو اپنی تباہی کا انتظار کرنا چاہیے، یا پھر اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنے کے لیے اصلاح کا عمل شروع کرنا چاہیے، وگرنہ اس قوم کی تباہی میں کوئی چیز باقی نہیں رہ جاتی اگر اصلاح کا عمل بھی ختم ہو جائے۔ تو فرمایا وَكَمَا أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ، نوح علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنی ہی قومیں تباہ و برباد ہو چکی ہیں، ان سے عبرت پکڑنی چاہیے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے معاملات درست رکھیں تاکہ ان کے اوپر اور ان کے معاشرے کے اوپر اور ان کی قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل نہ ہو۔ اس کے بعد ناظرین کرام اسلامی حکومت کے رہنما اصول دیے گئے ہیں۔ چونکہ قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے چند افراد کے اسلام قبول کر لینے سے مدینہ کے اندر اسلامی حکومت قائم ہونے کی راہ ہموار ہو رہی تھی، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلامی حکومت کے رہنما اصول بتائے جا رہے ہیں، اور یہ رہتی دنیا تک کے لیے ہیں۔ اور اس میں سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ گویا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کی عبادت اور پھر شرک کی ممانعت ہے۔ دوسرے نمبر پر جو بات بتائی گئی وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، کہ جو بھی قوم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے گی اللہ تعالیٰ ان کو دنیا آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائیں گی۔ تیسری بات یہ فرمائی گئی کہ اقربا، غربا اور مساکین اور مسافر، ان سب کی ضروریات زندگی کا خیال کرنا یہ بھی اسلامی حکومت کی ذمہ داری۔ چوتھی بات یہ فرمائی کہ بد کلامی اور بد اخلاقی کی ممانعت فرما دی، یعنی اگر آپ کے پاس دوسروں کی ضروریات زندگی پورا کرنے کے وسائل موجود ہیں تو آپ ان کی ضروریات زندگی پورا کریں، اور اگر آپ کسی کی ضرورت پوری نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے ساتھ بد کلامی نہ کریں، بد اخلاقی سے پیش نہ آئیں، انتہائی اعلیٰ اخلاق کے ساتھ اور انتہائی نرم کلامی کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے۔ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا۔ اور پانچویں بات یہ فرمائی کہ انفرادی اور اجتماعی اخراجات کے اندر جو ہے وہ توازن اور اعتدال ہونا چاہیے۔ ایک تو اس سلسلے میں فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، کہ فضول خرچی نہیں کرنی، اور فضول خرچی کرنے والے جو ہیں وہ شیاطین کے بھائی ہیں۔ اور دوسری بات یہ فرمائی وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، کہ جب خرچ کرنا ہے نہ تو کنجوسی کرنی ہے اور نہ ہی فضول خرچی کرنی ہے، بلکہ درمیانہ معاملہ کرنا ہے۔ اور ما عال من اقتصد، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ تو یہی حکم اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ انفرادی اور اجتماعی اخراجات کے اندر اگر توازن و اعتدال رکھا جائے تو
کبھی بھی معاملات جو مالی معاملات ہیں وہ فساد کا اور بگاڑ کا شکار نہیں ہوتے۔ ناظرین کرام، یہاں پہ تبذیر سے منع کیا گیا۔ تبذیر بھی فضول خرچی ہے اور اسراف بھی فضول خرچی ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں دوسرے مقام پر آیا ہے۔ اسراف ان کاموں میں فضول خرچی ہے جو جائز کام ہیں، یعنی انسان کھانے پینے میں، اوڑھنے پہننے میں یا اپنی ضروریات زندگی پورا کرنے میں ضرورت سے زائد خرچ کرے، یہ اسراف ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ لیکن اگر ناجائز کاموں پر خرچ کیا جائے جو ویسے ہی ناجائز ہیں، جن پر خرچ کرنا ہے ہی ناجائز، ان چیزوں پر خرچ کیا جائے تو اس کو تبذیر کہا جاتا ہے۔ گویا اگر حکومت یا پھر حکمران طبقہ یا کوئی بھی جو صاحب امر ہے وہ ایسی جگہوں پر مال خرچ کرنا شروع کر دے جو ناجائز مقامات ہیں، تو یہ گویا اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے کی بات ہے۔ تو ان کو فرمایا گیا ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو غلط کاموں پر، ناجائز کاموں پر خرچ کرتے ہیں، وہ چاہے تھوڑا خرچ کیا جائے وہ تبذیر ہے اور فضول خرچی ہے، ایسے لوگ جو ہیں وہ شیاطین کے بھائی ہیں۔ چھٹی بات یہ فرمائی گئی ہے کہ کم وسیلہ افراد کی کفالت ریاست کی ذمہ داری ہے، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ رزق کے ڈر سے یا رزق کی کمی کے ڈر سے قتل اولاد کرنا یہ حرام ہے۔ اگر کسی کے پاس رزق کی کمی ہے تو اس کی کفالت کی ذمہ داری ریاست کو لینی چاہیے۔ ساتویں بات یہ فرمائی گئی کہ جنسی انارکی کی مکمل روک تھام ہونی چاہیے۔ ولا تقربوا الزنا، معاشرے کے اندر ایسے حالات پیدا کیے جانے چاہیے کہ بے حیائی جو ہے اس کی روک تھام ہو سکے اور لوگ جو زنا ہے، جو بدکاری ہے، اس کے قریب بھی نہ جائیں۔ انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، اس لیے کہ جو بدکاری ہے یہ انتہائی برا راستہ ہے اور یہ بے حیائی کی انتہا ہے۔ پھر اس کی خلاف ورزی پر سزا کا بھی ذکر ہے۔ آٹھویں چیز یہ فرمائی کہ کوئی بھی شخص جو ہے کسی دوسرے کو بغیر کسی وجہ کے قتل نہ کرے، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی قصور کے قتل کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ورثاء کو حق عطا فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نویں بات یہ فرمائی کہ یتیم اور معذور افراد جو ہیں ان کے مال کا تحفظ یا اس کے مال کے تحفظ کا انتظام کرنا یہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ 10ویں بات یہ فرمائی کہ وعدہ اور معاہدہ اس کی پابندی لازمی ہے۔ کسی کے ساتھ بھی معاہدہ کیا جائے یا وعدہ کیا جائے تو ان العہد کان مسئولا، جو وعدہ ہے اس یہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ واوفوا بالعہد، اور ہمیشہ وعدہ اور معاہدہ جو ہے پورا کرنا چاہیے۔ 11ویں بات یہ فرمائی کہ تجارتی خیانت سے ہر صورت میں پرہیز کرنا چاہیے، اس کی ممانعت فرمائی۔ واوفوا الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم، کوئی بھی تجارتی معاملہ لین دین کا ہو تو اس میں قطعاً جو ہے وہ کسی طرح کی خیانت کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے۔ 12ویں بات یہ فرمائی کہ بے مقصد اور بے سمت تعلیم جو ہے وہ معاشرے کے اندر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہر بات جو ہے وہ سچ اور صداقت پر مبنی ہونی چاہیے۔ ولا تقف ما لیس لک بہ علم، جس بات کا پتہ ہی نہ ہو، جس بات کا کوئی ٹارگٹ نہ ہو، کوئی مقصد نہ ہو، اس کے پیچھے قطعاً نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اپنے کانوں سے، اپنی سماعتوں سے، اپنے دل سے، اپنے دماغ سے، ہر چیز کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اس کے بعد پھر 13ویں بات یہ فرمائی ہے کہ متکبرانہ طرز زندگی نہیں ہونا چاہیے۔ ولا تمش فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کر نہیں چلنا۔ کسی بھی طرح کا متکبرانہ طرز زندگی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، بلکہ اس کی بجائے سادہ اور اعلیٰ طرز زندگی اختیار کیا جانا چاہیے۔ اس عملی اور نظریاتی ضابطے کے بعد اور اسلامی حکومت کے رہنما اصولوں کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ یہ تمام ضابطہ جو انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے ایک رہنما اصول کے طور پر بتایا جا رہا ہے، یہ توحید پر مبنی ہونا چاہیے۔ ابتدا بھی اس کی توحید ہے اور بعد میں پھر اس بات کی تاکید کی گئی کہ اس سارے معاملات زندگی جو ہیں ان کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی بندگی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، جو کفار ہیں ان کے انکار آخرت کا جواب دیا گیا ہے، اور یہ انتہائی سادہ انداز میں اور سادہ جواب دیا گیا ہے۔ ان کے انکار آخرت کے جواب میں کوئی پیچیدہ دلائل نہیں دیے گئے۔ فرمایا کہ قل الذی فطرکم اول مرہ، کہ وہ فسیقولون من یعیدنا، وہ کہتے ہیں ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو اتنی بات سادہ طریقے سے بتا دی جائے، قل الذی فطرکم اول مرہ، وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، دوبارہ تمہیں وہ لوٹائے گا جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا۔ یعنی کتنی آسان بات ہے کہ جو
ہستی اور جو ذات پہلی دفعہ پیدا کر لینے پر قادر ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ دوسری دفعہ پیدا کر لینے پر اختیار اور قدرت نہیں رکھتی؟ اس کے بعد ناظرین کرام اس میں یہ سبق بھی دیا گیا کہ اگر مخالفین بحث و مجادلہ کریں تو ان کے جواب میں انتہائی پیچیدہ دلائل اور الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سادہ طریقے سے ان کو حقیقت بتا دی جائے اور عمدہ طرز بیان اختیار کیا جائے اور خواہ مخواہ جھگڑا نہ پیدا کیا جائے۔ جھگڑا تو شیطان پیدا کرتا ہے، ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان جو ہے وہ انسان کا دشمن ہے، ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، کھلا دشمن ہے، یہ تو انسانوں میں جھگڑا پیدا کرتا ہے۔ جب بھی کبھی بحث و مجادلہ ہو تو آپس میں دلائل کے تبادلے میں تلخی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ انتہائی پیار کے ساتھ، نرم کلامی کے ساتھ اور سادہ اور عمدہ طرز بیان میں ایک دوسرے کے ساتھ دلائل کا تبادلہ ہونا چاہیے۔ پھر ناظرین کرام آیت نمبر 59 کے اندر جو کفار مکہ معجزہ کی فرمائش کرتے تھے کہ ہمارے اوپر کوئی معجزہ لے کے آئیے، تو معجزہ کی فرمائش پر جب معجزہ نہیں آتا تو اس معجزہ کے یعنی فرمائشی معجزہ کے نہ آنے کی دلیل بتائی گئی ہے کہ کس وجہ سے وہ معجزہ نہیں آتا۔ فرمایا گیا کہ جب معجزہ آ جائے اور لوگ معجزہ آ جانے کے بعد بھی تکذیب کریں تو پھر اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب کفار مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا مطالبہ کیا تھا کہ کوہ صفا اگر سونے کا بن جائے، صفا کی پہاڑی سونے کی بن جائے تو پھر ہم سب ایمان لے آئیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی بات اللہ کریم کے حضور درخواست کر دی تھی کہ اللہ کوہ صفا کو سونے کا بنا دے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن میں ہمیشہ یہ بات رہتی تھی اور آپ ہمیشہ یہ طمع اور لالچ رکھتے تھے کہ امت جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے۔ اس لیے چونکہ وہ ایمان کا وعدہ کر رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ درخواست کر دی، اور طبرانی کی روایت ہے کہ اللہ کریم نے ایک فرشتہ نازل فرمایا، اس فرشتے نے آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا سلام بھی پہنچایا اور ساتھ یہ اختیار دیا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ چاہیں کہ صفا کی پہاڑی سونے کی بنے تو ہم سونے کی بنا دیتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کی طرف سے جب معجزہ پورا ہو جاتا ہے، فرمائشی معجزہ جس کی فرمائش کی جائے وہ پورا ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اگر لوگ ایمان نہ لائیں تو پھر اللہ کا سخت عذاب نازل ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ان کو بتا دیجئے کہ پھر اس کے بعد فمن کفر منہم، اس کے بعد اگر کسی نے کفر کیا، عذبتہ لا اعذبہ احد من العالمین، کہ میں پھر ایسا عذاب کروں گا کہ میں نے جہنم میں کسی کے اوپر ایسا عذاب نازل نہیں کیا ہوگا۔ یہ ہے وہ وجہ جس کی بنیاد پر جو فرمائشی معجزہ ہے وہ پورا نہیں ہوتا، اور اسی کا سبب اللہ کریم نے آیت نمبر 59 کے اندر بیان فرمایا ہے کہ فرمائشی معجزہ پورا نہ ہونے کی دلیل کیا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام یہ بتایا گیا ہے کہ جو کفار مکہ ہوں یا مشرکین ہوں یا دیگر جو کفار ہوں، سب کی گمراہی کا اصل سبب جو ہے وہ ابلیس ہے، جس نے اللہ کریم کی نافرمانی کی تھی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد ناظرین کرام آیت نمبر 66 سے آگے توحید کے دلائل ایک دفعہ پھر شروع کیے گئے ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ بحر و بر کے اوپر، زمین و آسمان کے اوپر صرف اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کائنات کا خالق ہے بلکہ مدبر کائنات بھی ہے، اور تمام دنیا میں جس طرح کا نظام چل رہا ہے اس کی تمام تر تفصیلات اور جزیات اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہی ہیں، اور ایک پتہ بھی اس زمین پر نہیں گرتا جس کا اللہ تعالیٰ کو علم نہ ہو۔ اس کے بعد ناظرین کرام آیت نمبر 70 کے اندر تکریم بنی آدم کی بات ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو جو اللہ تعالیٰ نے کرامت و عزت عطا فرمائی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، کہ بنی آدم کو جو عزت عطا ہوئی ہے، جو عظمت و اختیار ملا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس جہان کے اندر، اس کائنات کے اندر انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور یہ کرامت و عزت جو ہے ناظرین کرام ایک تو عمومی ہے جو ہر انسان کو حاصل ہے، چاہے وہ کوئی کافر ہے، چاہے وہ مومن ہے، ماننے والا ہے، نہ ماننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے احسن تقویم بنایا ہے انسان کو، اس کی قامت معتدل ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں عطا فرمائی ہیں، ایسے اعضاء عطا فرمائے ہیں جو مخلوقات میں کسی اور کو عطا نہیں ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے روحانی طور پر بھی انسان کے اندر وہ اپنی روح پھونکی ہے، اور اولاد آدم میں سے بنایا ہے، اور پھر
اولاد آدم کو فرشتوں سے سجدہ کروایا ہے، پھر عہد الست لیا ہے۔ یہ تمام کے تمام کرامات جو جس کو جسمانی اور روحانی کرامت اور عزت کہا جا سکتا ہے، یہ تمام جو عزتیں ہیں اور عظمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عمومی طور پر عطا فرمائی، اور ایک خصوصی عنایت ہے اور خصوصی روحانیت ہے جو صرف اور صرف اہل ایمان کو حاصل ہوتی ہے، اور وہ ہے ایمان اور تقوی کی کرامت۔ جیسا کہ دوسری جگہ پہ فرمایا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے سب سے زیادہ جو عزت والا ہے اللہ کے نزدیک وہ تم میں سے وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ تقوی اور ایمان عطا فرما دیں، اس سے بڑی عزت دنیا اور کائنات میں اور کوئی نہیں ہو سکتی، اور یہ صرف اور صرف اہل ایمان کو ہی ملتی ہے۔ اور آگے چل کے آیت نمبر 78 کے اندر گویا وہ ضابطہ بتایا جا رہا ہے جس ضابطے کے تحت اور جس پر عمل کر کے انسان وہ شرف اور کرامت حاصل کر سکتا ہے جو کائنات کی بہترین کرامت ہے، اور وہ ہے ایمان اور تقوی۔ فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ گویا یہ اللہ کی بندگی ہے، اور اللہ کی بندگی کی ابتدا نماز سے ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا انتہا بھی نماز ہے۔ جو شخص اللہ کی بندگی اللہ کی عبودیت میں آنا چاہے اور اس میں عروج اور کمال حاصل کرنا چاہے، اس کا ذریعہ نماز ہے، تو فرمایا جو اس ذریعے سے آگے چلے گا اس کو اللہ تعالیٰ خصوصی کرامت عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد ناظرین کرام آیت نمبر 81 ہے جس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ یہ وہ آیت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر تلاوت فرما رہے تھے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ آپ یہ اعلان فرما دیجئے کہ حق آ گیا ہے اور باطل چلا گیا ہے۔ ظاہر ہے باطل تھا ہی مٹنے کے لیے اور ختم ہونے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جب مسجد حرام میں کعبۃ اللہ میں تشریف لائے تو اس وقت کعبے کے اندر 360 بت تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اور آپ اپنی چھڑی سے وہ بت گراتے جاتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ آیت جو ہے تلاوت فرماتے جاتے تھے کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اس کے بعد ناظرین کرام آیت نمبر 85 کے اندر یہود کے ایک سوال کا ذکر ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو قریش مکہ نے پوچھا تھا، حقیقت میں یہ یہود کا سوال تھا۔ قریش مکہ یہود سے سوال لائے تھے کہ ہم کیا پوچھیں، تو انہوں نے ان کو بتایا تھا۔ 3 سوال انہوں نے کیے تھے، 2 سوال جو ہیں ان کا جواب سورۃ الکہف میں دیا گیا، اور ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ روح کیا ہے۔ اس کا ذکر یہاں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 کے اندر اللہ کریم نے فرمایا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ آپ سے یہ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بتا دیجئے کہ روح جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ روح امر ربی ہے، یہ نہیں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ روح امر ربی ہے، بلکہ فرمایا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ اللہ کے حکم سے ہے، امر ربی سے ہے۔ لیکن یہ ہے کیا چیز؟ فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں اس کے بارے میں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ روح ایک ایسا لطیف نقطہ ہے، ایک ایسی لطیف چیز ہے جو انسانی جسم کے اندر اللہ تعالیٰ زندگی کی علامت بنا کر اس کو عطا فرماتا ہے، اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے گلاب کے پھول کے اندر اور اس پھول کی پتیوں کے اندر عرق گلاب موجود ہوتا ہے، جبکہ بظاہر وہ پتی نظر آ رہی ہوتی ہے، اور ہر چیز کے اندر جو ایسنس ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح انسانی جسم کے اندر روح ہے۔ انسان اس کو سمجھ سکتا ہے یا نہیں؟ حضرت شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ تمہیں اس کا علم بہت تھوڑا دیا گیا ہے اور تم اس کے بارے میں پوری طرح جان نہیں سکتے۔ شاہ ولی اللہ کا خیال یہ ہے کہ اس کے مخاطبین جو تھے وہ یہود تھے، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں اس کا علم نہیں دیا گیا یا بہت کم دیا گیا ہے۔ جو امت محمدیہ ہے اس کو پورا علم عطا فرمایا گیا ہے، اور اس پر پھر شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ البالغہ کے اندر روح کی باقاعدہ تفصیل بیان فرمائی ہے اور اس کی قسمیں بھی بیان فرمائی ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ روح حقیقت میں ایک نورانی نقطہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مادی جسم کے اندر ڈالا جاتا ہے،
اور اس وقت تک جب تک زندگی مقصود اور مقدر ہوتی ہے وہ انسان کے جسم کے اندر رہتا ہے، اور جب اللہ کریم اس کو واپس لوٹانا چاہتے ہیں، اس روح کو واپس لوٹا دیتے ہیں، گویا یہ الہامی وہبی چیز ہے اور وہیں واپس چلی جاتی ہے۔ کچھ خصوصیات روح کی ہیں، کچھ خصوصیات جسم کی ہیں اور مادے کی ہیں، یہ دونوں قسم کی خصوصیات مل کے انسان کے اندر ایک ایسی کشمکش پیدا کرتی ہیں جو برائی اور نیکی کی جنگ بن جاتی ہے، اور یہ برائی اور نیکی کی کشمکش ساری زندگی انسان میں رہتی ہے۔ مادہ یا جسم انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور روح انسان کو اس کی فطرت کے اندر نیکی اور راستی موجود ہے، وہ انسان کو نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ بہرحال یہ اللہ کریم کا نظام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ جو نفس ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کا جو نفس ہے، انسان کی جو ذات ہے یا انسان کا جو باطن ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیکی بھی رکھی ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے برائی بھی رکھی ہے۔ گویا یہ برائی اور نیکی کا دونوں قسم کے جذبات کا موجود ہونا انسان کے امتحان کا تقاضا تھا، اور اسی وجہ سے انسان کا امتحان ہو رہا ہے کہ یہ نیکی کے رستے پہ جاتا ہے یا برائی کے رستے پہ جاتا ہے، واللہ عالم۔ آیت نمبر 88 اور 89 کے اندر ناظرین کرام اعجاز القرآن کا ذکر ہے۔ ایک دفعہ پھر چیلنج کیا گیا ہے قرآن پاک کے بارے میں لوگوں کو کہ پورے انسان اور جن جمع ہو جائیں، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، ساری دنیا مل جائے، دنیا کی جن اور انسان مل جائیں، اس قرآن جیسا قرآن نہیں لا سکتے۔ یہ قرآن کا چیلنج ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں پہلے بھی ایک پروگرام میں عرض کر چکا ہوں، اس کی وجہ قرآن پاک ایک بہت بڑا معجزہ ہے، یہ عاجز کر دینے والی کتاب ہے۔ ایسی کوئی کتاب جس کے اندر یہ ساری خصوصیات قرآن پاک والی موجود ہوں، یہ اعجاز موجود ہو، ایسی کوئی بھی کتاب لانے سے پوری انسانیت رہتی دنیا تک کے لیے قاصر ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام انبیاء کرام کے بشر ہونے کی فیصلہ کن حکمت بیان فرمائی گئی کہ مشرکین ہمیشہ یہ اعتراض کرتے تھے اور کفار یہ اعتراض کرتے تھے کہ ہمارے اوپر ایک بشر جو ہے وہ رسول اور نبی بنا کے کیوں بھیجا گیا، کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا۔ سادہ سی بات ہے کہ جب انسانوں کی رہنمائی کے لیے نبی بھیجنا تھا تو انسانوں کی رہنمائی کے لیے تو انسان ہی بھیجنا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر زمین میں فرشتے رہتے ہوتے اور فرشتے یہاں پہ آباد ہوتے اور ہمیں فرشتوں کی رہنمائی کے لیے کوئی پیغمبر بھیجنا ہوتا تو پھر یقیناً ہم فرشتہ ہی بھیجتے، چونکہ رہنمائی انسانوں کی کرنی تھی، اس لیے انسان ہی رہنما بنا کے بھیجا گیا۔ اس کے اندر قطعاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف و امتیاز میں کوئی فرق نہیں پڑتا اس یہ کہنے سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، بلکہ یہی امتیاز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی عبدیت کا ماڈل اور بہترین نمونہ۔ وگرنہ اگر کوئی فرشتہ اللہ کی بندگی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا ماڈل بنتا ہے تو فرشتوں کے اندر تو نافرمانی کا عنصر ہی نہیں رکھا گیا، ان کے اندر تو نافرمانی کی صلاحیت ہی نہیں رکھی گئی۔ تو کوئی فرشتہ اگر نافرمانی نہیں کرتا تو یہ کوئی امتیاز والی بات نہیں ہے، کوئی خاص بات نہیں ہے، اور اگر کوئی بشر جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبدیت کی انتہا کرتا ہے تو یہی حقیقت میں شرف اور امتیاز ہے۔ سورت کے آخر میں ناظرین کرام ایک مشرکین مکہ کی ایک اور عادت بد اور ان کے شبہ کا ازالہ کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے ہوئے یا رحمان یا رحیم پکارتے تھے، تو مشرکین مکہ اعتراض کرتے تھے کہ ہمیں تو کہتا ہے اللہ کو پکارو اور خود جو ہے وہ کبھی رحمان کو پکارتا ہے کبھی رحیم کو پکارتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر دیگر معبودوں کو پکارتا ہے، جبکہ ہمیں یہ دیگر معبودوں کو پکارنے سے منع کرتا۔ اس شبہ کا جواب دیا گیا ہے اور فرمایا قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، بات ایک ہی ہے، یہ تو اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں اور اس کے اچھے ناموں میں سے کسی بھی نام کو لے لو اور اس کے ذریعے سے پکار لو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اللہ کو پکارنے کے لیے آواز کی سطح جو ہے وہ بھی ایک بیلنسڈ
اور متوازن انداز میں ایک معتدل آواز رہنی چاہیے، نہ تو بہت بلند ہونی چاہیے اور نہ ہی بہت پست۔ اس آیت کے شان نزول میں بہت سارے واقعات، متعدد واقعات جو ہیں وہ منقول ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چونکہ کفار مکہ جو ہیں، مکہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جب نماز پڑھتے تھے تو کفار مکہ اس میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتے تھے، لہٰذا یہ منع کیا گیا کہ بہت بلند آواز سے بھی نماز نہ پڑھو اور بہت آہستہ آواز سے بھی نہ پڑھو۔ اور بعض نے یہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی پست آواز میں نماز پڑھتے دیکھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی بلند آواز میں نماز پڑھتے دیکھا۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق کو آواز کو کسی قدر پست کرنے کا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا سا آواز بلند کرنے کا حکم فرمایا، اور وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا اس کا حکم فرمایا۔ تو اس بارے میں یہ آیات نازل ہوئی۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ الکہف ہے، اور سورۃ الکہف، کہف کا معنی ہوتا ہے غار، اور یہ غار والوں کا ایک قصہ اس میں بیان ہوا ہے جس کی وجہ سے سورت کا نام بھی سورۃ الکہف قرار پایا۔ اور یہ سورۃ الکہف حقیقت میں ایمان اور مادیت کے مقابلے میں، اور ایمان اور مادیت کی جو جنگ ہے، اس جنگ کے حوالے سے مختلف واقعات کی نشاندہی کرتی ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے مادی طور پر اگر پیچھے بھی ہوں تو وہ ایمان کی بنیاد پر مادیت پرست لوگوں کو اور مادی وسائل رکھنے والے لوگوں کو اور اقوام کو شکست دے سکتے ہیں، اس لیے کہ اصل حقیقت ایمان کی ہے، اصل حقیقت مادیت کی نہیں ہے۔ ناظرین کرام سورۃ الکہف کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، اور یہ روایات کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہ منقول ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اس کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات خاص طور پر اگر حفظ کر لی جائیں اور ان کو ہمیشہ پڑھا جائے تو یہ انسان کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھیں گی۔ اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا گیا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف کو تلاوت کرتا ہے یہ سورت اس کے لیے نور بن جاتی ہے، اور یہ نور اس کو ایک جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک جو ہے اس کو روشن رکھتا ہے اور اس کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو گویا ایک نور مہیا فرما دیتے ہیں اس سورۃ الکہف کی برکت سے، اگر یہ جمعہ کے دن تلاوت کی جائے۔ ناظرین کرام جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ قریش مکہ نے یہود کے تعاون سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیے تھے۔ ان سوالات میں سے ایک سوال کا یعنی روح کیا ہے اس کا جواب تو سورہ بنی اسرائیل کے اندر دے دیا گیا، اور اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا گیا تھا، اور دوسری بات یہ پوچھی گئی تھی کہ ذوالقرنین کون تھا۔ ان دونوں سوالوں کا جواب اس صورت کے اندر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی 2 واقعات اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو بنی اسرائیل کے 2 بھائیوں کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ جس میں سے ایک شخص کا انتہائی شاندار باغ تھا، اور ان دونوں بھائیوں کا آپس میں مکالمہ، وہ بھی ایمان اور مادیت کی بات ہے۔ پھر اس کے اندر ابلیس اور آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے، وہ بھی حقیقت میں ایمان اور مادیت کی جنگ کے حوالے سے ہے کہ ایمان اور مادیت کا مقابلہ ہوا، اور بالآخر جو جیت ہوگی وہ انشاءاللہ ایمان کی ہوگی، اور یہ ساری زندگی ایمان اور مادیت کی جنگ جاری رہتی ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے جس میں علم کی حقیقت بیان کی گئی ہے، اور جو تکوینی امور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کارکنان قضاء و قدر انجام دیتے ہیں اس کے بارے میں انسانوں کی لا علمی اور ہمارے علم کی جو حد ہے، محدودیت ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے اور چند بنیادی حقائق بیان کیے گئے ہیں۔ انہی میں سے ایک یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ یہ جو دنیا ہے بڑی خوبصورت نظر آتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود خوبصورت بنائی ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، یہ دنیا جو رنگین اور خوبصورت اور پرکشش نظر آتی ہے یہ ہم نے خود بنائی ہے، یہ اس لیے لنبلوہم ایہم احسن عملا، حقیقت میں اس سے مقصود انسانوں کا امتحان کرنا ہے۔ اگر یہ پرکشش نہ ہو اور انسانوں کو دنیا کے اندر رنگینی اور کشش نظر نہ آئے تو پھر کس طرح امتحان ہو سکتا ہے کہ کون اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کون دنیا کی طرف جاتا ہے، یہی امتحان ہے۔ اس کے بعد فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اصحاب کہف کا ذکر ہے اور رقیم والوں کا ذکر ہے۔ یہ رقیم کیا ہے ناظرین کرام؟ کہف سے مراد تو غار ہے، اور غار والے لوگ جیسا کہ میں نے عرض کیا
یہ ایک واقعہ اہل عرب میں مشہور تھا، لیکن اس کے بارے میں درست طور پر لوگوں کو تفصیلات معلوم نہیں تھی۔ اللہ کریم نے اس کے بارے میں یہود کے سوال پر یا قریش کے سوال پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ تفصیلات بتا دیں کہ یہ اصحاب کہف یا غار والے یا رقیم والے جو ہیں یہ ایک بہت بڑی نشانی تھی۔ اور رقیم سے کیا مراد ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ ایک بستی ہے جس بستی کے رہنے والے یہ لوگ تھے اور جن کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ اس پہاڑ کا نام ہے جس پہاڑ کے اندر وہ غار تھا، اور بعض نے کہا کہ رقیم بمعنی مرقوم ہے جس سے مراد وہ تختی تھی جس تختی کے اوپر ان اصحاب کہف کے نام لکھے ہوئے لوگوں کو تاریخی طور پر ملے تھے، واللہ عالم۔ لیکن بعد کی تحقیق یہ ثابت کرتی ہے کہ زیادہ درست بات یہ ہے کہ جس بستی کے رہنے والے یہ لوگ تھے اس بستی کا نام رقیم یا رقیب یا اس طرح کا اب بھی مشہور ہے، تو گویا رقیم سے مراد وہ بستی ہی ہے۔ بہرحال اس کے قصے کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ شاہی خاندان کے چند نوجوان تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا تعارف کروا دیا تھا، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبدیت میں آ گئے تھے۔ انہوں نے توحید کا واعظ فرمایا، دوسرے لوگوں کو بھی توحید کی طرف بلانے کی کوشش کی۔ اس پر سارے لوگ ان کے خلاف ہو گئے، اور ان کو 3 دن کی اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے 3 دن کی ان کو مہلت دی، اور یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے کسی غار میں چلے گئے۔ کتنے تھے ان کی تعداد کے اندر بھی اختلاف ہے، اللہ کریم نے اس کا بھی ذکر کیا۔ زیادہ درست بات یہی محسوس ہوتی ہے کہ یہ 7 لوگ تھے، 8واں ان کے ساتھ کتا تھا ان کا، وہ بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ یہ غار میں چلے گئے اور غار میں جا کے سو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند مسلط کر دی، اور یہ پھر 309 سال تک وہاں پہ سوئے رہے۔ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے جگایا اور یہ جا کر قریبی شہر کے اندر کھانا وغیرہ خریدنے کے لیے گئے، تو اتنے پرانی نقدی دیکھ کر وہاں کے لوگ حیران رہ گئے۔ لیکن اب اس قوم کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا نرم دل اور رحم دل تھا، اور کہتے ہیں کہ اس قوم کے اندر عقیدہ آخرت کے بارے میں ابہام اور اشکال پایا جاتا تھا، اور جب یہ 309 سال سوئے ہوئے لوگوں کی کہانی جو انہوں نے پہلے سے سن رکھی تھی ان کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو ان کو یقین آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے گویا عقیدہ آخرت کے حوالے سے ان کے شبہات کا جواب بھی دے دیا۔ یہ آیت نمبر 26 تک جو ہے اصحاب کہف کے قصے کی یہ ساری تفصیلات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، اور اس میں یہ بات بھی اس میں ارشاد فرمائی ہے وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، کہ لوگوں کو عقیدہ آخرت کی بھی اہل علاقہ کا درست ہوا۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام ایک اور نقطہ جو اسی واقعے کے دوران اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے وہ ہے کہ ہر معاملے میں انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریش مکہ نے یہ سوال پوچھے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں ان کا جواب کل دوں گا، لیکن آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے۔ اس پر اگلے دن وحی نہیں آئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن جواب نہیں دے سکے۔ اس پر اللہ کریم نے فرمایا کہ جو بھی معاملہ کرنا ہو وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، یہ کبھی نہ کہا کریں، یہ کبھی نہ فرمایا کریں کہ میں کل یہ کام کر لوں گا، الا ان یشاء اللہ، ساتھ انشاءاللہ کہہ دیا کریں کہ اگر اللہ چاہے گا تو میں یہ کل کام کر لوں گا۔ اس کے بعد ناظرین کرام آیت نمبر 28 کے اندر اللہ کریم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ والوں کی ہم نشینی اختیار کرنا بڑی ہی سعادت کی بات ہے، بلکہ حکم دیا جا رہا ہے کہ صحبت اور ہم نشینی اللہ والوں کی اختیار کی جانی چاہیے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، جو لوگ اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے صبح و شام سرگرم عمل رہتے ہیں، ان کی صحبت اختیار کرو، ان کے ساتھ چمٹے رہو۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی کو چاہنے کی خاطر ان سے ہرگز اپنی نظریں نہ چراؤ اور ان سے اپنے آپ کو غافل نہ کرو۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ اغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، ان اہل اللہ کو چھوڑ کر، اللہ والوں کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کے پیچھے نہ چلو جن کے دل غافل ہیں اور ان کے معاملات سارے کے سارے سرکشی پر مبنی ہے اور افراط و تفریط پر مبنی ہوں۔ اس کے بعد ناظرین کرام بنی اسرائیل کے 2 بھائیوں کا قصہ آیت نمبر 32 سے 44 تک بیان ہوا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے، اور اس واقعے کی تفصیلات جو سورۃ الکہف کے اندر بیان ہوئیں اس کا خلاصہ یہ ہے
کہ ایک بھائی کا انتہائی شاندار باغ تھا اور وہ اسی باغ کی وجہ سے انتہائی فخر و غرور میں مبتلا تھا، جبکہ دوسرا بھائی مومن تھا اور سخی تھا، اور اس فخر و غرور میں مبتلا بھائی کو، جو ساتھ کنجوس اور بخیل بھی تھا اور منکر آخرت بھی تھا، اس کو وہ سمجھاتا رہا، لیکن اس کی سمجھ میں بات نہیں آئی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس کے باغ کو تباہ و برباد کر دیا اور ملیا میٹ کر دیا، اور اس کو یہ بات سمجھائی کہ دنیا عارضی اور فانی ہے، اور نیک عمل کا اثر جو ہے وہ مستقل رہتا ہے، اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عطا فرماتے ہیں۔ یعنی دنیا کی بے ثباتی اور نیک اعمال کی بقا کا درس جو ہے اس واقعے سے ملتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، قصہ آدم و ابلیس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور یہ اشارہ بھی ایمان اور مادیت کی جنگ کے حوالے سے ہے کہ ابلیس جو ہے، جو وسائل پہ بھروسہ کرنے والا، اور دنیا میں ابلیس اور اس کا لشکر اب بھی انسان کو مادیت کی طرف بلاتا ہے، جبکہ اللہ کریم جو ہیں وہ لوگوں کو ایمان اور مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف بلاتے ہیں۔ پھر ناظرین کرام، آیت نمبر 49 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب حساب کا ذکر فرمایا ہے جو قیامت کے دن رکھی جائے گی۔ فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، کہ مجرمین ڈرتے ڈرتے اس کتاب کو دیکھیں گے جو قیامت کے دن رکھی ہوگی، ان کا حساب کتاب سامنے رکھا ہوگا، اور مجرمین جب ڈرتے ڈرتے اس کو دیکھیں گے اور دیکھنے کے بعد حیران رہ جائیں گے، قالوا وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، کہ وہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی، یہ کیسی کتاب ہے کہ اس نے یہ نہ تو کوئی چھوٹی چیز چھوڑی نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی، ساری زندگی کی تفصیلات اس کے اندر شامل ہیں۔ اور فرمایا کہ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو دنیا میں کرتوت کرتے رہے سارے کے سارے ان کے سامنے آ جائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لوگ اپنے کرتوتوں کا ہی بدلہ قیامت کے دن چکھیں گے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، قصہ موسیٰ و خضر ہے، یہ جس کو عام طور پر خضر کہا جاتا ہے، اس کا درست تلفظ خضر ہے لیکن معروف خضر ہے۔ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ، اس کے اندر بھی عجیب و غریب واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک شخص سے ملایا جس کا نام یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس سے مراد خضر علیہ السلام تھے، اور اس کی وجہ کیا ہوئی یہ بھی یہاں پہ بیان نہیں ہوئی۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص نے ایسے ہی سوال کر دیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ کیا اس روئے زمین پر آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے، یا یہ پوچھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہہ دیا کہ چونکہ میں نبی ہوں، آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ کا چونکہ ارشاد ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر کوئی علم والا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو علم والا دکھایا کہ جا کے دیکھو کہ جو علم تمہارے پاس ہے وہ اس کے پاس نہیں، لیکن جو اس کے پاس ہے وہ علم تمہارے پاس نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے ملے اور اس کو کہا کہ مجھے آپ بتائیں، جو علم آپ کے پاس ہے مجھے سکھائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر نے فرمایا کہ تو وہ علم سیکھ نہیں سکتا، اس لیے کہ تجھے پتہ ہی نہیں چلے گا، اور جب تجھے پتہ نہیں ہوگا تو صبر نہیں کر سکے گا۔ اور قال انک لن تستطیع معی صبرا، تو صبر نہیں کر سکے گا، اور وکیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا، جس بات کا انسان کو علم نہ ہو انسان صبر کیسے کر سکتا ہے؟ گویا انسانی نفسیات کا ذکر بھی اس میں کیا گیا۔ تو بہرحال یہ تینوں قسم کے واقعات جس کی تفصیلات اور حقیقت آگے 16ویں پارے کے اندر بیان ہوگی انشاءاللہ، اس کے اندر اللہ کریم نے حقیقت میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مشیت الہی کی اپنی مصلحتیں ہیں، اور کارکنان قضاء و قدر تکوینی امور جو سر انجام دیتے ہیں، ہر چیز کا علم انسان کے پاس نہیں ہوتا، اور اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہی حقیقت بتائی اور یہی حقیقت سمجھائی کہ دنیا میں جو مختلف علوم ہیں ان کا تمام علوم کا منبع اور ماخذ اللہ کریم کی ذات ہے، اور اللہ کریم کی ذات کے پاس جو علم ہے اس کے مقابلے میں دنیا کے علم کی اور اہل دنیا کے علم کی کوئی حیثیت نہیں۔ بخاری شریف کے اندر وہ جو حدیث ہے اس کے آخر پہ یہ بات فرمائی گئی کہ جب خضر علیہ السلام نے ان 3 واقعات کی حقیقت بتا دی، جس کا ذکر انشاءاللہ کل 16ویں پارے کی ابتدا میں آئے گا، جب وہ حقیقت بتا دی تو وہاں پہ کشتی کے اوپر ایک چڑیا آئی، آ کے کشتی کے کنارے پہ بیٹھی، اس نے سمندر میں سے
اپنی چونچ پانی کی بھر لی، اور خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ، یہ جو چڑیا نے اپنی چونچ میں پانی لیا ہے، اس چونچ والے پانی کی جو نسبت سمندر کے پانی کے ساتھ ہے، یہی نسبت ہم دونوں کے علم کی اللہ کے علم کے ساتھ ہے۔ گویا ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، اصل علم اللہ کے پاس ہے۔ یہی بات سمجھائی گئی ہے ان 3 واقعات کے اندر۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔